كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی ایک ابتدا اور ایک انتہا، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور اسی طریقے سے آسمان، زمین، ندی، نالے، دریا، سمندر، چشمے، درخت، باغیچے، ہریالی، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، جانور، سب جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر وہ بری مخلوق ہو یا بحری مخلوق ہو، تو اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا. ابتدا تو رب العالمین نے بنایا، تخلیق کیا. ان کی انتہا پھر ہم سورج کو روزانہ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے نکلتا ہے اور گردش کھاتے 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 مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. روزانہ ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں. اب یہ جو روزانہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اس کی ایک ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے. ابتدا کیا ہے؟ وہ طلوع کے وقت اس کا نکلنا، طلوع کے وقت اس کا نکلنا، یہ اس کی ابتدا ہے. اور غروب ہونا یہ اس کی انتہا ہے. دن رات میں تبدیل ہو جاتی ہے، رات دن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر پوری دنیا کی ایک اور انتہا آنی ہے. وہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہے. جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ صحابی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ عالم، نہ مفتی، نہ قاری، کوئی بھی نہیں. نہیں امیر، نہ غریب، نہ سردار، نہ زمیندار. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے. یہ تو ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اجازت لے کے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو کیا فرمایا کہ محبوب جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی زندگی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے، لیکن موت تو آنی ہے، موت تو آئے گی. تو اسی طریقے سے اللہ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اس انبیاء میں یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس نبوت کے سلسلے میں بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ابتدا ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھائی نبوت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے، اور نبوت کی جو انتہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ
سب کہہ دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. علماء کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف نبی ماننا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی سوال کرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول بھائی اللہ کی نبی. دوسرا جواب دیتا ہے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آخری کا مطلب کہ اس کے بعد پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہیں, آخر وہ ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہیں. پتا چلا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نہیں. یعنی آدم سے پہلے نبوت نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں. ٹھیک. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, چلتے چلاتے آدم علیہ السلام نبی بنے, نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, چلتے چلاتے عیسیٰ علیہ السلام, چلتے چلاتے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو چکی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی, نیا نبی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے بعد میں ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے پہلے سے ہونا شروع ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. میں اللہ کے ہاں اس وقت میں نبی لکھا ہوا, اللہ کے ہاں میں اس وقت میں نبی لکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, چلے گئے, اللہ نے دنیا میں بھیج دی. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اس دعا میں واسطہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما محمد رسول اللہ کے صدقے. اللہ نے فرمایا کہ آدم ٹھیک ہے, دعا تو قبول ہو گئی, لیکن یہ بتا مجھے یہ کیسے پتا چلا کہ تو محمد رسول اللہ کا واسطہ دے گا, میں تیری دعا قبول کروں گا. تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے الہ العالمین, جب آپ نے میرا مجسمہ بنایا, میرا مجسمہ بنا کر آپ نے اس پہ روح ڈالی اور میرا جسم حرکت کرنے لگا, تو میری نظر عرش کی پٹی پر پڑی, وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے بعد میں ہے, آپ کی آمد کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آئے پہلے ہیں, لیکن چرچے بعد میں ہو رہے ہیں. عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے دو پروگرام بلوائے. ایک میں پوری انسانیت, پوری مخلوق جمع, وہ عمومی تھا. جیسے اپنا مثال لے لیں, رائمنڈ مرکز میں یا کسی بھی اپنے تبلیغی مرکز میں جوڑ ہو اور جوڑ کے لیے یہ اعلان ہو کہ بھائی صرف ان علماء کا جوڑ ہے جنہوں نے سال لگایا ہو, یا ان علماء کا جوڑ ہے جو سال میں وقت لگانا چاہتے ہیں. ایک اب یہ خاص ہو گیا, ٹھیک ہے نا, علماء جمع ہے. اب کوئی عام آدمی کو تو ادھر آنے
نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال لے لیجیے رائٹ کا اجتماع ہوتا ہے. رائٹ کے اجتماع میں بھائی علماء میں مولانا احمد ڈار صاحب کا بیان ہوگا. بھائی کیا ہے کہ عوامی بیان پھر مولانا دیولا. اس طرح جو ترتیب ہوتی ہے ان کی 12. تو مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں. جیسے اس اجتماع میں عالم ارواح میں جو پہلا اجتماع تھا پوری انسانیت جمع تھی. اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا قالوا بلی، کیوں نہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب. یہاں سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے، نمٹ گئے. اب اللہ نے خاص اجلاس بلوایا، خاص پروگرام بلوایا. اب اس خاص پروگرام میں عام آدمی کوئی نہیں، سارے انبیاء تھے. اللہ وعدہ لیتے میں تم سب کو بھیج دوں گا. کیا فرمایا؟ تم سب کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم سب کو بھیج دوں گا. تم سب کو بھیجنے کے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا. اگر وہ تمہاری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، ان کی شریعت ختم ہو جائے گی. یہ نبی بھی محمد الرسول اللہ کے تابع ہو کر چلیں گے اور ان کی امتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر چلے گی. پھر تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفے نہیں، آدم علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفے نہیں. ٹھیک ہے جی؟ صرف پھر قرآن کا دن کا ہو. پھر وہ کتاب ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، قرآن کریم. ٹھیک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر تم نے اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرما دیا چلو تمہارے ساتھ اس بات پر میں بھی گواہ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین کے آخری نبی تجھے بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیج. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین مجھے کاش اس نبی کی امت میں پیدا کرتا جو تو آخری نبی بھیج رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. اب حضور علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اپنے بھی تعریف کریں، پرائے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، کافر بھی تعریف کریں، مسلمان بھی تعریف کریں، یہودی ہندو سے، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ ہیں، سب کے سب تعریف کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے نام کا انتخاب ہی ایسا کیا ہے، نام کا انتخاب ہی ایسا کیا ہے. تو میرے محترم دوست اور بھائیوں، فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. اب حضور علیہ السلام آئے، تشریف لے آئے. آپ علیہ السلام نے نبوت کی مثال ایک محل جیسی دی. فرمایا کہ ایک شخص ہے اور اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہے. ہر ایک آ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، اس کے دروازے بڑے بہترین ہے، اس کا یہ جھومر بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے، اس کی اینٹیں بڑی پیاری ہے، اس محل کے فرش کا ماربل بڑا ایسا ہے. ہر ایک تعریف کر رہے ہیں.
لیکن ساتھ میں یہ کہتا جا رہا ہے کہ محل میں یہ آخری اینٹ چھوڑی ہوئی ہے نا، اگر یہ اینٹ یہاں پر آ جائے تو اور زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ محل کی آخری اینٹ میں تھا، میں آ کر لگ گیا، اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قرآن کریم میں 100 آیات ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل دیتی ہے۔ کہیں پر الہ العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہیں پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ 100 قرآن کریم کی آیات ایسی ہے جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل دیتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث میں سے 210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل۔ آپ علیہ السلام نے کہیں فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، نبیوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہیں پر آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر منقطع ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ قریب ہے میری امت میں سے 30 جھوٹے دجال اور کذاب اٹھیں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ آپ نے فرمایا الا خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام آخری نبی، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ان کو ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے ہوں گے تو نبی، لیکن نبوت ان کو مل چکی ہے حضور سے پہلے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آ کر
اپنی شریعت عیسوی پر عمل نہیں کرائیں گے، اپنے اوپر نازل کردہ کتاب اور انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب کلام اللہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کریں گے اور آئیں گے تو پہلی نماز حضور علیہ السلام کی امت کے بندے حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کریں. تو وہ تو نبی پہلے ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، دوبارہ آئیں گے تو نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. تو میرے محترم، حضور علیہ السلام کی زندگی میں مدعیان نبوت پیدا ہوئے. یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. ایسا ٹائم بتانا میری گھڑی بند ہے، میں نبی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اسود عنسی سے بدلہ لے؟ اے صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی، وہ گئے. اسود عنسی رات کو سویا. تفصیلی واقعہ بخاری شریف کی حدیث میں اور دیگر احادیث کی کتاب میں موجود ہے. تو رات کو یہ سویا. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کے سینے پر بیٹھے خنجر نکالا، خنجر لگایا اور ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی. تسلی ہو گئی کہ یہ جہنم رسید ہو گیا. یہ مرحوم تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی جہنم رسید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے، فیروز کامیاب ہو گئے. مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا یہ یمامہ میں، اور اس نے دعویٰ کیا، دعویٰ کر کے اپنے دو قاصدوں کے ساتھ، آج سے سمجھتے سفیروں کے ساتھ خط بھی لکھ کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ نبوت کی تفسیر کرتے ہیں، کچھ آتے ہیں تو بھول بھی کرتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پر ایک تنکا رکھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے یہ جو تنکا ہے نا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا، کٹر وغیرہ لکڑی تھی یا کیا، فرمایا اس جتنا بھی مجھے حق نہیں ہے کہ نبوت کا اختیار دوں. اور پھر حضور علیہ السلام نے قاصدوں سے پوچھا کہ تمہارا مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسیلمہ کذاب کو خدا کا نبی مانتے ہیں، ہم اس کو رسول مانتے، نبی مانتے، نبی تسلیم کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شریعت میں قاصدوں کے سر قلم کرنے کی اجازت ہوتی میں تم دونوں کی گردن اڑاتا.
تم جاؤ، میں اپنا پیغام اپنے قاصد کے ہاتھ دوں۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط لکھ کر مسلم کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلم کذاب نے قید کروا دیا، اگلے دن دربار میں حاضر ہوئے، سوال جواب شروع ہوئے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان محمد رسول اللہ۔ سوال کیا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میرے کان بہرے ہیں، میں سمجھ نہیں رہا بکواس کیا کر رہا ہے، بول کیا رہا ہے۔ جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے حضرت حبیب بن زید انصاری کا ایک ہاتھ اور بازو کاٹ دیا۔ سوال ہوا محمد کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ تاکہ میرے کان بہرے ہو چکے ہیں کہ تو کیا بول رہا ہے۔ پھر حکم ہوا، ایک ہاتھ اور بازو کٹوا دیا۔ میرے محترم سوال جواب ہوتے رہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے آزاد کرتے رہے۔ مسلم کذاب نے پوچھا اتسمع ھذا ولا تسمع ھذا، میری بات آتی ہے تو نہیں سنتا، محمد کی بات آتی ہے تو سنتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مذاق اس میں ہے، جب میں کہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جسم میں جان آ جاتی ہے، میرے جذبات گرم ہو جاتے ہیں، میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تجھے جواب دیتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور جب تو کہتا ہے کہ میرے متعلق کیا خیال ہے، میں سنتا نہیں، بہرا ہو جاتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ محمد کے بعد مجھے نبی تصدیق کروں۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، حضرت حبیب بن زید انصاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ماں کو پتہ چلتا ہے، ماں آتی ہے بیٹے کا خون اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے الہ العالم، یہ ایک بیٹا جو اللہ جو تیرے حبیب کی ختم نبوت پر میں نے قربان کر دیا، اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو تیرے حبیب کی ختم نبوت پر قربان کر دی چلی جاتی۔ میرے محترم دوست بھائیوں، حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں ایک لشکر تیار ہوا مسلم کذاب سے جنگ کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے وفات کی اطلاع ملی، آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، وہ لشکر واپس ہوا۔ میرے محترم حضرت ابوبکر مسند خلافت پر آتے ہیں۔ مسند خلافت پر آنے کے بعد آپ نے جب باغدور سنبھالی، آپ نے خلافت کی باغدور سنبھالی، آپ نے باغدور سنبھالنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ لشکر کو بھیجو، اسی لشکر کو جس کو محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کبھی پیشی بلند معاف فرمائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت اکرمہ کی قیادت میں حضرت اکرمہ کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لڑائی نہیں کرنی۔ میرے محترم دوستوں، لشکر گیا، یمامہ تک جا پہنچا، مسلم کذاب والوں نے حملہ کیا، انہوں نے جوابی کارروائی کی، یہاں سے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ میرے محترم حضرت اکرمہ نے حضرت صدیق اکبر کے پاس خط بھیجا، امیر المومنین کے معاملہ ہوا۔ میرے محترم حضرت صدیق اکبر نے دوسرا قافلہ روانہ کیا، حضرت شریبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت شریبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر وہاں پر جا کر پہنچتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو یہی کہا تھا لڑائی نہیں کرتی ہے، جو بھی بات ہو مجھ سے پہنچانی ہے۔ وہاں پر پھر مسلم کذاب والوں نے حملہ کیا، صحابہ شہید ہوئے۔ میرے محترم دوستو، حضرت شریبیل ابن حسنہ نے خط لکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ احد کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، پھر ایمان ایسا لائے کہ جس تلوار